أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. سورہ فاتحہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے شان نزول سے پہلے وحی، قرآن کی نزول اور قرآن مجید کے تدوین کے متعلق اور اعراب اور حروف اور رکوعات کے متعلق چند گزارشات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جب سے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے اور اس کائنات میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسانوں میں سے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا. اب اللہ تبارک و تعالی کے ان پیدا کی ہوئی چیزوں سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو 3 طرح کے علوم عطا فرمائے ہیں. ایک وہ علم جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ دیکھ کر اس چیز کے متعلق معلوم کیا جائے کہ اس کی صورت کیسی ہے، سرخ ہے، سفید ہے. دوسرا یہ کہ اس چیز کے ماہیت کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس چیز کے استعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں. پہلے 2 طرح کے جو علوم ہیں وہ تو انسان کے اپنے تجربے سے اور مشاہدے سے متعلق ہیں، لیکن جو تیسرے طرح کا علم ہے کہ اس چیز کے استعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی وحی کا سلسلہ اپنے بندوں کے رہنمائی کے لیے شروع فرمایا تاکہ بندے اللہ کے پیدا کی ہوئے نعمتوں کے متعلق اللہ کے رضا کو معلوم کر سکیں. یہ سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر کے مکمل ہوا اور قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساری چیزیں واضح فرمائیں کہ کون کون سے کاموں اور چیزوں کے استعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کون کون سے کاموں کے کرنے اور چیزوں کے استعمال سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن مجید کے ذریعے واضح فرمایا گویا وہی انسان کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کس طرح سے نازل ہوتی تھی؟ تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی حضرت جبریل علیہ السلام اپنے اصل صورت میں آتے جس طرح غار حرا میں آئے، کبھی صحابی کی صورت میں آتے، انسان کی صورت میں آتے جس طرح کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں کئی مرتبہ ہے، اور کبھی صرف آواز سنائی دیتی تھی، کوئی صورت دکھائی نہیں دیتا تھا. اور کبھی چوتھی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل فرماتے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہوتا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج والی رات میں بات فرمائی تو درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا. تو یہ وحی کے وہ طریقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار فرمائے. قرآن مجید کے سب سے پہلے صورت جو آیاتیں نازل ہوئی وہ تو آخری پارے سورہ علق کے ابتدائی 5 آیاتیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو پہلے وحی غار حرا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا اور 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مدثر کے آیات نازل فرمائی. اس کے بعد پھر سورہ مزمل کے آیات نازل ہوئی
اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ یہی سورہ فاتحہ ہے۔ شروع میں قرآن مجید کی نزول کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بنائے رکھی تھی، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی مکمل ہونے کی فوری بعد اللہ کے رسول کی زبان سے قرآن کے وہ نازل ہونے والے آیاتوں کو سنتے، انہیں یاد کرتے اور انہیں اپنے پاس لکھ کر کے محفوظ فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا 23 سال کے عرصے میں۔ ظاہر بات ہے کہ نزول وحی کے دوران قرآن مجید کو کتابی شکل دینا ممکن نہیں تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تو اس کے بعد قرآن مجید کے محفوظ کرنے کے 2 طریقے تھے۔ ایک تو یہ کہ بے شمار صحابہ کرام قرآن مجید کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان کو یاد کیا کرتے تھے اور وہ حافظ قرآن تھے، اور اس زمانے میں یاد کرنے کا رواج زیادہ تھا لکھنے کے مقابلے میں۔ لیکن دوسری طرف ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا بھی اہتمام فرمایا تھا، اور کئی صحابہ کرام تھے جو کاتب وحی تھے، جس طرح کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور خواتین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح کئی دوسرے صحابہ کرام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پھر قرآن مجید کے ان متفرق حصوں کو یکجا کر دیا گیا اور ان کو ایک کتابی صورت دی گئی۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی وہی صورت رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب اسلام پھیل گیا اور مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگوں نے قرآن مجید کو اپنے انداز سے پڑھنا شروع کیا، اور اس انداز سے پڑھنے کی وجہ سے قرآن مجید کی ادائیگی میں کوئی غلطیاں آ جاتی تھی جس سے معنی بدل جاتے تھے، تو اس کے لیے صحابہ کرام بڑے فکر مند ہوئے کہ اس طرح سے تو قرآن کا اصل جو ہے وہ کہیں خدا نخواستہ مجروح نہ ہو جائے۔ تو پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ قرآن مجید کو ایک ہی صورت میں محفوظ کر دیتے ہیں اور باقی ساری صورتیں معدوم کر لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے صحابہ کرام کے ایک بہت بڑے حافظوں کے اور جنہوں نے وحی کو محفوظ کر لیا تھا لکھ کر کے ان کو جمع کیا گیا، اور پھر بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کو کتابی شکل دی گئی۔ شروع میں اس پر زبر زیر پیش اور نقطے نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے بعد میں پھر اس پر یہ نقطے لگائے گئے، اس لیے کہ شروع میں عرب بغیر نقطوں کے پڑھنے کے عادی تھے، لیکن بعد میں عجم میں پہنچنے کی وجہ سے ان کے لیے ان کا پڑھنا مشکل ہوا، تو پھر وہاں پہ زبر زیر پیش اور نقطے لگائے گئے۔ رکوع وغیرہ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی لگائے گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ جو مشہور تابعین میں ہیں، انہوں نے حجاج بن یوسف کے کہنے سے لگائے۔ رکوع اور آیتیں انہی کے دور میں لگائی گئی، اور ان کا اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک رکوع پہ ایک بات عمومی طور پہ ختم ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر رکوع پہ ہر بات ختم ہوتی ہو اور وہاں سے آگے نئی بات شروع ہوتی ہو۔ جس طرح کہ سورہ یوسف میں، پوری سورہ یوسف میں ہر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں کئی رکوع ہیں، تو ہر رکوع پہ پہلے بات ختم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے۔ 30 پارے ہیں قرآن مجید کے۔ یہ 30 پارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنے والوں کے آسانی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ 30 پاروں کا ہونا یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں ہے کہ 30 ہی پارے ہیں۔ یہ 30 پاروں حصوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے، یہ پڑھنے والوں اور خصوصاً بچوں کے پڑھنے کے آسانی کے غرض سے یہ سارے فقہاء کرام نے مقرر فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے شروع کی جانے والی سورت، اور ظاہر بات ہے کہ اسی سورت سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے کئی اور نام بھی ہے۔ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا دباچہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کا مکمل خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لینے چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے
کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں شروع کریں تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، اور ساتھ ہی بسم اللہ بھی پڑھ لینے چاہیے۔ اعوذ باللہ یہ قرآن مجید ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اور بسم اللہ کسی بھی اچھے کام کو کرنے سے پہلے ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر وہ کام کہ جو بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کیا جائے تو وہ بے برکت ہوتی ہے۔ اس لیے بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں لکھی گئی ہے۔ اگر ایک صورت شروع کیا گیا اور پھر دوسری صورت اسی مجلس میں پڑھنا مقصود ہو تو پہلے صورت کے ختم ہونے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ لینے چاہیے۔ نماز کے متعلق بسم اللہ کے بارے میں ایک دو مسئلے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ثنا کے بعد یعنی سبحانک اللہم کے بعد اور الحمد شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ لینے چاہیے پہلے رکعت میں۔ دوسری رکعت میں صرف بسم اللہ پڑھنے چاہیے، اعوذ باللہ نہیں پڑھنے چاہیے، اور یہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آتا ہے کہ اگر ایک بندے کو اللہ کی طرف سے ایک بہت اچھی نعمت مل جائے اور وہ اس کے ملنے سے بہت زیادہ خوش ہو اور وہ اس کا شکر ہی ادا نہ کر سکتا ہو، اتنا زیادہ وہ خوش ہو، لیکن اس بہت بڑے نعمت کے ملنے پر اگر وہ الحمدللہ کہہ دیں تو گویا اللہ نے جتنا کچھ اس کو دیا ہے اس سے زیادہ اس نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی اچھی نعمت کے ملنے میں الحمدللہ کہہ دینا چاہیے کہ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو مربی ہے ہر عالم کا، پروردگار ہے تمام جہان والوں کا۔ رب کا معنی تربیت کرنے والا۔ عالمین کئی عالم ہے، عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے۔ ان سب عالموں میں پائے جانے والے تمام مخلوق کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ الرحمن، وہ بڑا مہربان، الرحیم، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا یعنی قیامت کے دن کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ قیامت کے دن کا مالک ہے بلکہ وہ دنیا کا بھی مالک ہے۔ لیکن دنیا میں کئی ایک لوگ ایسے بھی ہیں، کئی ایک ایسے قومیں بھی ہیں جو اللہ کے وجود کی منکر ہیں، اور وہ شاید یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے دم سے آباد ہے۔ اللہ آخرت میں ان کی یہ غلط فہمی بھی ختم فرما دے گا، اور پھر ان کو بھی وہاں معلوم ہو جائے گا کہ اصل مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس طرح عبادت کرنا اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، ایسے ہی مشکلات میں مدد مانگنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے کہ مدد اس سے مانگی جاتی ہے جو مدد دینے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور جو خود مدد میں غیر کا محتاج ہو ظاہر بات ہے وہ کسی اور کو محتاج، کسی اور کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کسی کی مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا چلا دیجئے ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھا راستے پر۔ اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن مجید میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کا راستہ جو انبیاء کرام کا ہے، جو شہداء کرام کا ہے، اور جو سچے لوگوں کا راستہ ہے اور جو نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تو نے انعامات کیے ہیں، اور انعامات انہی لوگوں پہ کیے گئے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا یعنی یہود، ولا الضالین، اور نہ وہ جو راہ گم ہو گئے یعنی عیسائی۔ اس لیے کہ یہود نے جان بوجھ کر کے سچ کو چھوڑا اور حسد کی وجہ سے حق کا انکار کیا، اس لیے اللہ کا ان پر بڑا غضب ہوا اور اللہ بڑا ان سے ناراض ہوا۔ لیکن عیسائی غلط فہمی کی وجہ سے خود سے رائے راست سے ہٹ گئے، اور وہ غلط فہمی یہ تھی کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور ہمارے مقابلے میں تو کوئی نہیں۔ یہی غلط فہمی ان کو اللہ کے رضامندی سے دور رہ گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا